کشمیر کے مختلف علاقوں میں راٹن میٹ کی برآمدگی کے بعد لوگوں میں کافی تذبذب پایا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی بھی سراہنا ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں انجام دی ہے تو یقینی طور پر وہ قابل داد ہے۔ مزید اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد صاحب۔ سر خیر مقدم ہے، جاننا چاہیں گے اوور آل ابھی تک کیا کارروائیاں رہی ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی کوئنٹل جو ہے میٹ بھی برآمد ہوئے، چکنز بھی، باقی جو اشیاء تھے تو وہ بھی برآمد ہوئے، اور اس سلسلے میں مزید کیا کارروائی رہے گی اور اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو کارروائی ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں، صرف میں ایک ہفتے کی بات کروں گا، تقریباً ہم نے 45 کوئنٹل کا اس قسم کا گوشت جو باہر سے لوگوں نے لایا تھا، جس میں لیبل نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میٹ کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھا تھا۔ یہ جو میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس ہیں یا چکن اینڈ چکن پروڈکٹس ہیں، دیز آر ویری ہائیلی پیریشیبل آئٹمز۔ اگر ہم ان کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھیں گے، -18 جو ٹیمپریچر ہے اس میں نہیں رکھیں گے، تو تب یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں اس قسم کے وہ سپائل ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا ایک مشن جو ہمارا تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ بزنس آپریٹرز سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے ریسٹورانٹ والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، یا جو ڈھابے والے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، وہ جو وہاں پر سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کو بھی ہم بڑے اسٹرکٹلی اس کو بھی آج کی ڈیٹ میں ٹیکل کر رہے ہیں۔ یہ جو دو ایشوز ہیں، ایک میں نے کہا کہ جو باہر سے میٹ آتا ہے یا چکن آتا ہے، اس کے پروڈکٹس آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسٹورنٹوں میں اتنا ہی نہیں ہے۔ ریسٹورنٹوں میں بڑا امپورٹنٹ، یہ بھی میں بڑے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بھی لوگ جب وازوان کے گھروں میں بناتے ہیں، شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ یہ سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں۔ کہیں پہ آش پاس وہ اس نے وہیں سے لایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میری لوگوں سے گزارش رہے گی کہ مہربانی کر کے جو سنتھیٹک فوڈ کلرز ہیں، یا جو وازوان میں استعمال کرتے ہیں، یا جو ریسٹورنٹ والے مختلف قسم کی جو وہ کیوزنز بناتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہم نے کہیں پر بھی پایا کہ ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، سنتھیٹک فوڈ کلرز کا استعمال ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف، جو بھی کنیکٹڈ پارٹیز ہوں گے، ان لوگوں کے خلاف فوڈ سیفٹی ایکٹ کے دائرے میں ہم سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے۔ یہ جو ایشو، جو میٹ کا ایشو آج اٹھا، بدقسمتی کی بات ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ریلیجس اینگل دینے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حرام ہے، کس جانور کا ہے۔ تو میں اس بات کو یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی جانور ہے جن کا گوشت یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور جو حلال طریقے سے وہاں ذبح ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ نے انشور کیا ہو پہلے سے۔ اب کوشچن یہ بھی اٹھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا کھاتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو لیبلنگ نہیں ہے یا جو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں لایا گیا ہے۔ مگر یہ جو میں نے کچھ جو ہمارے امام حضرات ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، مگر جو ان کو اس چیز کو اب ریلیجس اینگل دینے کی کوشش کی، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی جانور ہیں جن کا ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہاں یہ حلال طریقے سے ذبح ہوتے ہیں، یا چکن بھی وہاں حلال طریقے سے سلاٹر ہوتے ہیں۔ اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی کنزیومر کو کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹمز، ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے جو ہم نے آلریڈی مشترک کیا ہوا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ہم میڈیا کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری یہ مہم کور کی، بڑے شکر گزار ہیں ہم آپ لوگوں کے۔ تو یہ جو وہ ٹول فری نمبر ہے، ہمیں اس پہ کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، اور میں کمپلینٹس کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ بیکاز جو ہمیں کمپلینٹس ملتی ہیں، تو جو ہمارا پھر وہاں پر انسپیکشن ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ انسپیکشن ہوتا ہے۔ جب ہم روٹین انسپیکشن پہ نکلتے ہیں، ہم کسی مینوفیکچرنگ یونٹ پہ گئے، تو وہاں ہم نے کوئی ایک یونٹ پہ گئے تو دوسرے سترک ہو جاتے ہیں، وہ کاشس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہاں پر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ چھپا بھی رکھ سکتے ہیں۔ یا کسی دکان پہ جو روٹین میں انسپیکشن ہوتی ہے، کسی دکان پر ہم چڑھے تو باقی جو اگل بغل میں دکاندار ہوتے ہیں وہ سترک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری لوگوں سے یہ گزارش رہے گی، اگر انہیں کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹمز، جو ہم نے 104 نمبر اپنا دیا ہے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا میں، اس کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، یا ہم نے میلنگ ایڈریس بھی دیے ہیں، میل کر سکتے ہیں اپنی کمپلینٹس، اور جو ان کی کمپلینٹ ہوگی ودن 24، وی ٹرائی ٹو ایڈریس دیٹ کمپلینٹ ودن 24 آورس۔ لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو ہمیں یہاں بیڈ یہاں آتے ہیں باہر سے یا جو چکن آتے ہیں اور لوکلی جو سلاٹر ہوتے ہیں اس میں بالکل کسی قسم کی خرابی نہیں ہے. اور یہ جو باہر سے آتا ہے اس کو ہم کمپلیٹلی ریگولیٹ کریں گے. جب ہم اس کو پوری طرح سے ریگولیٹ کریں گے تبھی ہم ان کو وہاں سے باہر سے اس قسم کا جو گوشت ہے یا جو چکن ہے لانے دے دیں گے. مگر ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اس قسم کے پروڈکٹس آتے ہیں کیا یہ وہ جو میں نے کہا کہ حلال والا. مگر جو ایک امپارٹنٹ بات کہ جو فروزن آئٹمس ہیں ان کو ہم بین نہیں کر سکتے ہیں. فروزن آئٹمس آر الاؤڈ ورلڈ وائڈ. یہ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. ان میں یہ کہوں گا کہ کچھ پارٹس آف دی ورلڈ ایسے ہیں جہاں صرف فروزن آئٹمس ہی استعمال ہوتے ہیں. مگر ان کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے. جب ہم ان کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کریں گے تبھی ہم ان کو یہاں آنے دیں گے اور لوگوں کو پھر کھانے کی اجازت دے دیں گے. تو جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ مذہبی رنگت کی دینے کی بھی کوشش کی گئی اور فتویٰ بھی جاری ہوا اس حوالے سے، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ لوگوں میں جو قیاس کنفیوژنز ہے ابھی، تو اس حوالے سے کیا میسیج رہے گا آپ کا اور آگے کس طرح کی کارروائی آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عمل میں لائے گا؟ دیکھیے جو آپ نے خود بھی کہا کہ اس کو میں نے آپ سے بات وہ شیئر کی کہ ریلیجس اس کو اینگل دینے کی کوشش کی گئی. میں ان خطیب حضرات سے مجھے ان کا بہت احترام ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ ایک لگا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو میٹ آتا ہے جو پہلے بھی آتا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہم نے اس میں یہ تھا جو میں نے کہا کہ وائلیشن آف فوڈ سیفٹی ایکٹ. ناٹ یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں انہوں نے وہاں سے پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا گوشت ہے کیا ہے، وہ بات بالکل نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں اگر وہ ملنا چاہتے ہیں اور سرٹیفکیشن دیکھنا چاہتے ہیں، حلال سرٹیفکیشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں. مگر مہربانی کر کے اس چیز کو ریلیجس اینگل نہ دیجیے، وہ بہتر رہے گا. ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ کی، جہاں پر کلر کا استعمال ہو رہا ہے یا انسینٹری کنڈیشن ہے، اتنا ہی آج یہ چیزیں اٹھی. دیکھیے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جو ہمارے نانوائی ہیں، جو لوکل سب لوگ صبح اٹھ کے وہ نانوائی کی روٹی کھاتے ہیں، وہاں پر بھی کہیں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے، وہاں جو چوہوں کا آنا جانا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ریسنٹلی ہم نے کچھ ایسے جو یہ نان وائز تھے ان کو ہم نے سیل کر دیا. تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. صرف ایک آئٹم کے لوگ پیچھے جائیں گے صرف یہاں پر، جہاں وائلیشن ہے، چاہے چھوٹا دکاندار ہے، جیسے میں نے اس کی لوکل بیکر کی بات کی، یا جو ہماری چکن سیلرز ہیں، لوکل چکن سیلرز، وہاں پر بھی وہ صفائی ستھرائی کا کہیں پہ خیال نہیں رکھتے. ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی اور زیادہ شدت سے کارروائی کریں گے. یا جو بچرس ہمارے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پارٹس آف دی شیپ اور گوٹ جو وہ انہوں نے ذبح وہ باہر لٹکا کے رکھتے ہیں، وچ از اے نیوسینس. اچھا یہ نیوسینس ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جب اچھا گوشت بھی اگر انہوں نے وہ ذبح کیا ہوا ہوتا ہے، جب باہر رکھتے ہیں تو اس پہ وہ گردہ یا جو وہ ایکسپوزڈ ہو کے وہ انسیف ہو سکتا ہے. تو ان کے خلاف بھی ہم کارروائیاں زیادہ شدت سے کریں گے. ڈپارٹمنٹ دیکھو ہمیں کلیئر ڈائریکشنز ہیں، جو عابد صاحب ہیں، جو ہمارے سیکرٹری ہیں، یا جو ہماری کمشنر میڈم ہے، میڈم سیٹھی جی، کلیئر ڈائریکشنز ہیں. یا سکینہ میڈم کے جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ہماری منسٹر ہیں. یا جو آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ فوڈ سپلائز کے جو کنزیومر افیئرز منسٹر وہ خود نکلے تھے ہمارے ساتھ. تو گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں. جو بھی وائلیٹرز ہیں ان کے خلاف ہم قانون کے دائرے میں سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے. چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے، یہ جو میں نے بیکری والے کی بات کی، یا 5 اسٹار ہوٹل تک، جو بھی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ہم قانون کے دائرے میں سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ ڈیکیڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہے یا فوڈ بزنس آپریٹرز جو ہیں تو کافی اس میں اچھال دیکھنے کو ملا ہے. اس کا گراف جو ہے دن بدن جو ہے رائز ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو سیٹ پروٹوکالز ہے، پیرامیٹرز ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وائلیشنز کافی ہو رہی ہے، تو ان پر قدغن لگانے کے لیے فوڈ سیفٹی ایکٹ کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے آپ؟ اور دوسرا فوڈ سیفٹی ایکٹ کیا کیا کہتا ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے اگر اس طرح کی وائلیشنز دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ سیکٹر بڑھ گیا تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ جو ہمارے نوجوان جو ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں وہ اس کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے. میں نے کل بھی یہ بات کی میڈیا میں کہ ہمیں یہ بھی نہیں خدا نخواستہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری ریسٹورانٹ انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، وہاں ان کو کوئی دھچکا لگے، وہ متاثر ہو جائیں. بیکاز اگر وہ متاثر ہو جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ گورنمنٹ کتنے لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے اپنے لیول پر، گورنمنٹ لیول پر. سو ہمیں اس سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. ریگولیٹ ہمیں کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ود ان دا ایمبٹ آف لا کام کریں، ان کو ہمیں
انکریج کرنا ہے. اور آپ نے فوڈ سیفٹی ایکٹ کی بات کی, دیکھیے ایکٹ کلیئر ہے کہ جہاں وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے اگر کہیں پہ وائلیشن ہے, سینیٹری کنڈیشن انہیں وہاں اچھی طریقے سے نہیں ہے, یا وہاں پر انہوں نے کوئی جو فوڈ آرٹیکل رکھا ہے اس میں بیچ نمبر نہیں ہے, یا کوئی چھوٹی وائلیشن ہے, تو دوز آر کمپاؤنڈیبل آفینسز. اگر میجر وائلیشن ہے, فار ایگزامپل یہی جو کلر کا معاملہ ہے, اگر وہاں ہم نے سیمپل اٹھایا تو پھر ہمیں رپورٹ کمپیٹنٹ لیب سے آ گئی, اس میں جرمانہ بھی ہے اور قید بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں, اور وہ جو نارمل کورٹس ہیں وہاں کیس چلا جاتا ہے, اور لیٹر آن اس میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ چھوٹا کوئی وائلیشن کرتا ہے, بڑا وائلیشن کرتا ہے, یہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن ہے. جو بھی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ہم, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جو قانون ہے اس کے دائرے میں کارروائی کریں گے اور زیادہ شدت سے کریں گے. یہ جو آپ ایک اور بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریڑے والے ہیں, جو اسٹریٹ فوڈ وینڈرس ہیں, وہاں ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہو کہ پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا, تو ہم نے پھر ان کے خلاف ایک مہم چلائی, اور اس مہم کے تحت ہم نے لاکھوں روپیہ کا جرمانہ ان لوگوں پہ عائد کیا. دیکھیے صرف یہ جرمانہ تو چلو چلتا رہے گا, مگر ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جس ٹریڈ سے, جس کام سے ہم روزی روٹی اپنی کماتے ہیں, اس ٹریڈ کے ساتھ ہم انصاف کریں. فوڈ سیفٹی کا جو معاملہ ہے اٹس اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں, یہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے. سب سے پہلے ریسپانسبلٹی بنتی ہے فوڈ بزنس آپریٹر کی, اس کے بعد بنتی ہے ڈپارٹمنٹ کی, ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمارا صارف ہے, اس پہ بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. وہ خود دیکھے کہ جو لیبلنگ ہے, وہ آج کا جو ہمارا صارف ہے, خدا کے فضل سے وہ پڑھا لکھا ہے, باہر وہ دیکھے لیبل کیسی ہے. اگر اس کو لگے گا کہ لیبلنگ وائلیشن ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, یا ایون جو آپ کھول کے بھی اگر کنٹینٹس میں کوئی ایشو ہے وہاں پر بھی اس وقت بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میڈیا کی بڑی رسپانسبلٹی, اور میں بڑا آپ کو داد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اپنی رسپانسبلٹی نبھاتے ہیں, جب ہم سارے لوگ اپنی رسپانسبلٹی نبھائیں گے تبھی جو ہمارا فوڈ مارکیٹ میں ہے وہ سیف ہو سکتا ہے, وہ انڈلٹریٹڈ ہو سکتا ہے. تو سر یقینی طور پر کافی اچھا کام ہوا ہے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, لیکن جو رورل ایریاز ہے تو وہاں پر کس طرح کی مہم آپ آئندہ دنوں میں جو ہے وہ چھیڑیں گے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ان چیکڈ جاتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹریٹ وینڈرز, یا شام کو ہم دیکھتے ہیں باربیکیو اسٹالز ہوتے ہیں, تو شام کو زیادہ وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں ٹورڈز ڈسٹ, دھواں ہوتا ہے گاڑیوں کا, لیکن شام کو ان چیکڈ وہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام یا رورل ایریاز میں اس طرح کی کوئی ڈرائیو؟ دیکھیے بالکل رورل ایریاز میں بھی ہماری ڈرائیو چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وی ہیو فوڈ سیفٹی آفیسرس اینڈ ڈیزگنیٹڈ آفیسرس ان ایوری نک اینڈ کارنر آف آور ویلی, ان ایوری ڈسٹرکٹ. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں سری نگر میں کام ہو رہا ہے, وہاں بھی کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. مگر جو آپ نے کہا یہ کہ صبح اور شام کے وقت یہاں پر سری نگر کی میں اگر بات کہوں گا کہ یہاں جو ہمارے آفیسرس ہیں وہ بالکل شام کو نکلتے ہیں, اور ہماری ڈائریکشن یہ بھی رہے گی, چونکہ میں نے کہا کہ جو میڈم ہماری سمیتا میڈم آئی, اس نے یہ بات آپ کی بالکل یہ بات کہی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے, صبح بھی, کیونکہ جو ہمارے ملک مین ہوتے ہیں وہ صبح کو آتے ہیں فرام دی ولیجز اینڈ ادر ایریاز, اینڈ دین دے سیل دیئر ملک انٹو دس ٹاؤنز اینڈ سٹیز. تو اس کی ڈائریکشن ہے کہ صبح سویرے سے آپ نکلو, اور شام کے وقت جو یہ باربیکیو وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں, تو یہ ایک کمپرہنسو ایک مہم رہے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کمنگ ڈیز اس کو ہم زیادہ شادمت سے چلائیں گے. مگر جب لوگوں کا بھی ہوگا, جب ہمیں وہاں سے بھی لوگ تعاون کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی نگیٹو چیزیں بولتا ہے, نگیٹو چیزیں کرتا ہے, تو میں نہیں کہوں گا ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے, مگر تھوڑا دل افسروں کا, ہم بھی انسان ہی ہیں, ہاں افسردہ ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی, میں نے یہ بھی دیکھا ویڈیو, کہاں تھے آج تک, کدھر تھے. دیکھو میڈیا میں آج یہ چیز آ گئی. میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ ہم نے کوئنٹلوں ایک پنیر ہم نے ایک جگہ دیکھا, تو اس کو ہم نے, ہاں اس میں زیادہ میڈیا کوریج نہیں ہوگی, ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کریں, آج ہی کیوں, وہ یہ تو ڈپارٹمنٹ لگا ہے, ان کو کمپلینٹس وہ کریں, ہم انشاءاللہ جو ان کی بھی کمپلینٹ ہوگی, جینوئن کمپلینٹ ہوگی, اس کو ہم ترنت ایڈریس کریں گے. آپ میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آن بورڈ لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو اسٹریٹ وینڈرس ہیں, ہوٹلیئرس ہیں, یا ریسٹوران اونرس ہیں, اسٹیک ہولڈرس ہیں اس ٹریڈ کے, تو ان کو کس طرح سے آپ آن بورڈ لیں گے؟ کیا کوئی پروگرام کی شروعات ہوگی, اویئرنیس پروگرامز وغیرہ وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے
एट लीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे? बिल्कुल बिल्कुल मदद साहब, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा। हमारी एक ऑन गोइंग मुहिम चल रही है जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग। इन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उनको सफाई सुथराई रखनी है, या कैसे जो बाकी लवाजमात हैं फूड सेफ्टी एक्ट के उसको उनको वो कैसे अमलाने हैं। या एसोसिएशन वालों के साथ हमारा बराबर रायता है, चाहे जो भी एसोसिएशन है। और मैं एज एन ऑफिसर या मेरे जो हायर ऑफिसर्स हैं वो इनक्रेज करते हैं कि अगर एसोसिएशन वाले, बिकॉज उससे क्या होता है, चाहे बेकर्स एसोसिएशन है, जितने भी एसोसिएशन हैं, हम उनको इनक्रेज करते हैं। अगर हमें कोई मैसेज देनी होती है तो डाउन द लाइन वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जाती है थ्रू द एसोसिएशन। अगर हम उनको बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको अमलानी है, और एसोसिएशन वालों के ज़रिए से वो ज़्यादा, इसलिए हमारा रायता बहुत अच्छा है एसोसिएशन वालों से। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी जो एसोसिएशन वाले हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ वो रायता कायम करें। जो उनकी भी ग्रीवेंस होगी, जेन्युइन ग्रीवेंस होगी, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। मगर साथ साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिकॉज आपको पता है जो फूड सेफ्टी एक्ट है, जो फूड का मामला है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी सबसे पहले आता है, तो इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा किसी भी मामले में। बाकी हाँ, जहाँ पर वो आएंगे ताउन करने को तैयार हैं, हम उनके साथ ताउन करेंगे। वो भी कंज्यूमर्स हैं, स्टेशन वाले भी हम सब कंज्यूमर्स हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारी ये रोटी है ये साफ़ सुथरी हो, ताकि हमारा सेहत अच्छा रहे और जो ग्राफ ऑफ डिजीज़ है वो कम हो जाए। शुक्रिया आपका मीटिंग को वक्त देने के लिए। तो ये थे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर, जिनका ये कहना है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि महकमा जो है अपना काम कर रहा है और किसी को भी जो फूड सेफ्टी रूल्स है, फूड सेफ्टी कवानीन है, वायलेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।